الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے تمام حضرات درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پر نور لمحات میں اور عشرائے عتق من النار میں گوجرانوالا کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا ہر طرف لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔
رب ذوالجلال جہنم سے آزادی کے اس اشرا میں ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرمائے۔ جتنے بھی حضرات اور خواتین کی روزانہ شرکت ہو رہی ہے، اللہ سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے، اور بذریعہ انٹرنیٹ پاکستان کے مختلف شہروں میں اور پاکستان سے باہر مختلف ممالک میں جو لوگ یہ پروگرام براہ راست سن رہے ہیں، رب ذوالجلال ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ فہم دین کورس دین کے مختلف اہم موضوعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہر سال ایک موضوع بطور خاص ختم نبوت سے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ ختم نبوت دین اسلام کے لیے قلعہ ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوکھی شان ہے، اور آپ کے صدقے سے اس امت کی بھی شان ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر یہ آخری امت ہے، اور رب ذوالجلال نے اس امت کو دیگر امتوں پر شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ ختم نبوت کے موضوعات کے لحاظ سے اور قادیانیت اور مرزائیت کے رد کے لحاظ سے متعدد موضوعات پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، جن میں کچھ کتابی شکل میں چھپ بھی چکے ہیں، جن میں ایک موضوع ہے آیات ختم نبوت، ایسے ہی احادیث ختم نبوت، ایسے ہی آیات ختم نبوت کے اسرار و رموز، ختم نبوت اور قادیانی کفر اور قادیانیوں کے مختلف شرارتیں اور دیگر موضوعات، اس سلسلہ کے متعدد موضوعات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ آج حیات حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، اس موضوع کا تعلق بھی عقیدہ ختم نبوت سے ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی عظمت اور اس کی منزلت و معرفت کو بیان کرنا اس وقت مقصود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سورہ نساء میں آیت نمبر 157 سے لے کر آیت نمبر 159 تک حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ بھی متعدد آیات میں اس حیات کا تذکرہ موجود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہود کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور اس مہر کا باعث کیا تھا؟ ان کی چند غلطیوں کا ذکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے مہر لگانے کا ذکر کیا، اور جو غلطیاں ان کی اس مہر کا باعث بنی، ان میں سے رب ذوالجلال نے فرمایا ایک یہ بھی ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے اس جھوٹے قول کی وجہ سے ہم نے ان کے دل پر مہر لگا دی۔ وَقَوْلِهِمْ
इन्ना कतलना अल-मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, कि ईसा बिन मरियम जो अल्लाह के रसूल हैं, उनके बारे में उनका यहूद का ये दावा है कि हमने उन्हें माज़ल्ला कत्ल किया। तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना ही उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ना ही उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया, लेकिन उन पर मुशाबत डाल दी गई। यानी एक और इंसान जो जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अक्स पड़ा था और वो उन्हें उन जैसा मालूम हो रहा था, उसको उन्होंने अल्लाह फरमा रहा है सूली पे चढ़ाया। वइन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीह, और वो लोग जिन्होंने इसमें इख्तिलाफ किया, इसमें शक में हैं, उनके पास नहीं है इल्म सिवाय इसके कि वो गुमान की पैरवी करते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल फिर फरमाता है वमा क़तलूहु यकीना, यकीनी तौर पर उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, उन्हें तो रब ने अपनी तरफ उठा लिया था। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया था। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और रब्बे ज़ुल जलाल गालिब अमर वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला मजीद इसी मकाम पर इरशाद फरमाता है और नहीं है कोई अहले किताब में से व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ला मौतिही, अहले किताब में से कोई भी नहीं है मगर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएगा आपकी मौत से पहले पहले। आपकी मौत से पहले अहले किताब आप पर ईमान ले आएंगे। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने यहां पर वाज़े तौर पर इन आयात में इस चीज को जिक्र किया, कत्ल की नफी की, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शहीद नहीं हुए और आपको सूली पे नहीं चढ़ाया गया और आपको अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया है। और फिर ये फरमाया कि क़यामत से पहले अहले किताब में से हर एक उन पर ईमान ले आएगा। किससे पहले? मौत से पहले। तो जब कुरान मजीद नाजिल हुआ उस वक़्त ये कहा जा रहा है लयुमिनन्न, कि हर अहले किताब मुस्तकबिल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा। इससे ये वाज़े किया गया कि अभी उन पर वो लम्हा मौत नहीं आया। अगरचे अल्लाह के सारे अंबिया जिंदा होते हैं, मगर एक वो जिंदगी है जो उस लम्हा मौत के बाद की जिंदगी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यहाँ पर खुसूसियत यह है कि अभी आप पर वो लम्हा मौत आई ही नहीं है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है उस लम्हा मौत से पहले जब वो ज़मीन पे नाजिल होंगे और 40 साल तक ज़मीन में मौजूद रहेंगे और फिर उनका विसाल होगा, उससे पहले पहले हर अहले किताब में से हर बंदा उन पर ईमान ले आएगा। तो मुस्तकबिल के लिहाज से रब्बे ज़ुल जलाल जो वाज़े फरमा रहा है कि उनकी मौत से पहले हर अहले किताब वाला उन पर ईमान ले आएगा, तो अल्लाह वाज़े फरमा रहा है कि अभी उन पर मौत नहीं आई और वो जिंदा हैं और उन्हें जिस्मानी तौर पर आसमानों पे उठा लिया गया है। इस सिलसिला में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद फरामीन मौजूद हैं। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस्मानी तौर पर आसमानों की तरफ उठाए गए हैं और जिस्मानी तौर पर ही आसमानों से आप नाजिल होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल पर मुस्लिम उम्मा का इजमा है कि आप ही नाजिल होंगे, आपकी मिसल और कोई नहीं नाजिल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खुद नुज़ूल होगा
جسمانی طور پر وہ نازل ہوں گے، اس کے بعد جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مختلف اوصاف بیان کیے ہیں، ابھی جن کا میں تذکرہ کروں گا اس کے مطابق وہ اس زمین کو عدل سے بھریں گے، اس کے بعد ان کا وصال ہوگا اور ان کو گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمراہ دفن کیا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن وہیں سے وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر آئیں گے اور اس طرح حشر بپا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور آپ آئیں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت ظہور ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح موعود علیحدہ ہیں اور امام مہدی علیحدہ ہیں، یہ دو جدا جدا ذاتیں ہیں اور ان دونوں کے جدا جدا اوصاف اور آگے ان کے مختلف جو اس وقت کے کارنامے ہیں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ آج کے اس موضوع کو ختم نبوت کے لحاظ سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا قادیانی جو مسلمہ پنجاب تھا، دجال تھا اور جھوٹوں کی لسٹ کے اندر اس کا بڑے جھوٹ اور کفریات بولنے کے لحاظ سے ایک نام ہے، وہ مرزا مرتد ملعون اس بات کا دعوے دار تھا کہ حدیث شریف میں جو مسیح موعود کا ذکر ہے وہ میں ہی ہوں معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، میں نہیں آنا تھا اور میرا ہی ذکر کتابوں میں کیا جاتا رہا۔ تو اس طرح کر کے وہ اپنی اس جھوٹی نبوت کو مسیح موعود کی چھتری کے نیچے لا کر اپنے آپ کو دفاع دینا چاہتا تھا، اور اس سلسلہ میں پھر اس کو سہارے کی ضرورت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر زندہ مانا جائے تو پھر تو وہ خود ہی آئیں گے۔ تو اس نے پھر اس فکر کو اپنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ان پر موت آ چکی تھی اور وہ دنیا سے چلے گئے فوت ہو کے، ان کو زندہ نہیں اٹھایا گیا، ان کی روح کو اٹھایا گیا، اور روحیں جس طرح سب کی اوپر جاتی ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو کہتا ہے جس طرح سب کی روحیں اللہ کی طرف جاتی ہیں اس طرح ان کی روح بھی چلی گئی، تو ان کو معاذ اللہ زندہ نہیں اٹھایا گیا اور نہ ہی وہ زندہ ہیں اور نہ ہی وہ آ سکتے ہیں، لہذا مجھے مسیح موعود کہا گیا اور معاذ اللہ میں آ گیا ہوں اور میں اس کائنات کو عدل سے بھروں گا۔ اور جتنی بھی پھر حدیث شریف میں مسیح موعود کی آگے نشانیاں اور اوصاف اور کردار بیان کیے گئے تو وہ معاذ اللہ وہ ملعون سارے اپنے بیان کرتا تھا، اور اس طرح کر کے وہ نزول مسیح موعود کے ذریعے سے اپنی جھوٹی نبوت کو دوام دینا چاہتا تھا۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسیح موعود ہرگز مرزا ملعون نہیں ہے، مسیح موعود حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور آپ زندہ ہیں اور آپ اتریں گے، اور آپ کی آمد کا تذکرہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں اختصار سے مرزا کی ان خرافات کا حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے شاید ایسا کہا بھی ہے یا نہیں اور اس پر خواہ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو مرزا نے اپنی متعدد کتابوں میں یہ دعویٰ کیا، یہ اعلان کیا، اس پر اپنی طرف سے معاذ اللہ جھوٹی دلیلیں بھی پیش کرتا رہا کہ میں مسیح موعود ہوں اور میں ہی اللہ کی طرف سے میری آمد کا ہی وعدہ تھا۔ چونکہ وہ ایک پاگل انسان تھا، کبھی اپنے آپ کو مجدد کہتا تھا، کبھی مسیح موعود کہتا تھا، کبھی مہدی کہتا تھا، کبھی نبی کہتا تھا،
تو اس طرح کر کے اس کے کئی بیانات موجود ہیں۔ بہرحال اس کے اس جھوٹے ادعا کی وجہ سے اس کے کفر میں شک کرنے والا خود بھی کافر ہو جاتا ہے، اور اس نے جس قدر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس سے اور بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو کلمہ ہے، یہ مرزا کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ جب مرزے کی نبوت علیحدہ ہے تو کلمہ بھی علیحدہ ہونا چاہیے، تو اس نے کہا کہ کلمہ تب علیحدہ ہوتا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مرزے میں کچھ فرق ہوتا۔ تو کہتا ہے معاذ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر مرزے کی شکل میں دنیا میں آئے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب قادیانی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس پاگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محمد بول کے اپنا مرزا ملعون مراد لے رہا ہوتا۔ اس سے بڑی اور گستاخی اور جسارت کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا اور شر اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے ہمارا کلمہ بھی چھیننا چاہتے ہیں، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام اس ملعون شخص کے اوپر معاذ اللہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس مرزا نے اپنی کتاب نجم الہدا کے اندر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا، جو روحانی خزائن جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 55 پہ موجود ہے۔ اس نے کہا، اے بھائیو، میں اللہ جل شانہ سے الہام دیا گیا ہوں اور علوم ولایت میں سے مجھے علم عطا ہوا ہے، پھر میں صدی کے سر پر مبعوث کیا گیا تاکہ اس امت کے دین کی تجدید کروں اور ایک حکم بن کر ان کے اختلافات کو درمیان سے اٹھاؤں اور صلیب کو آسمانی نشانوں کے ساتھ توڑوں اور قوت الہی سے زمین میں تبدیلی پیدا کروں، اور اللہ تعالیٰ نے الہام سری اور وحی صحیح سے مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود کے نام سے پکارا۔ تو یہ یعنی رب ذوالجلال کے طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے کہا ہے کہ تم مسیح موعود ہو اور تم ہی مہدی ہو۔ مسیح موعود اور مہدی جو جدا جدا شخصیات ہیں، اس کے لحاظ سے بھی جھوٹی بات کرتا ہے، اور مطلقاً ہر بات کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ظاہر کر رہا ہے کہ وحی صحیح سے مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود کے نام سے پکارا۔ دوسرے مقام پر اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین کے اندر اس نے یہ لکھا، جو روحانی خزائن جلد نمبر 20 کے 3-4 صفحے پر موجود ہے، بذریعہ وحی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت کے لیے ابتداء سے موعود تھا اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے سے انسان کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے اس نے اپنے زمانے کے لحاظ سے کہا 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ کہتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو معاذ اللہ اس طرح واضح الفاظ میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ کی نسبت کی کہ سرکار نے بھی میرے آنے کی خبر دی تھی اور اللہ نے بھی میرے آنے کی خبر دی تھی، اور میں ہی وہ مسیح موعود بھی ہوں، اور میں ہی مہدی بھی ہوں اور مجدد بھی ہوں، اور میں معاذ اللہ اس دین متین اور اسلام کی خدمت کرنے والا ہوں۔ اب اس کے یہ کفریات جو ہیں، ان کے رد اور ابطال کے لحاظ سے مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور شروع میں آیات قرآن مجید تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ان آیات کے اندر اس تذکرے کو واضح طور پر کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا بلکہ ان پر مشابہت ڈالی گئی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹھا لیا ہے۔
اور پھر قیامت سے پہلے ہر اہل کتاب میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی قرار دیا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے آنے کے بعد پھر قیامت برپا ہوگی۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور یہ پوری ملت اسلامیہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کوئی دوسرا بندہ یا کوئی آپ کی مثیل جو ہے وہ مسیح موعود نہیں ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کے لحاظ سے واضح طور پر آپ کا یہ فرمان موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للیہود، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا۔ در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، آپ پر موت نہیں آئی، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ، اور وہ پھر تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ ان پر موت نہیں آئی، وہ پھر تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ کب؟ قبل یوم القیامہ، یوم قیامت سے پہلے۔ تو اب یہاں پر مسیح موعود جو تھا ان کا نام بھی ذکر کر دیا گیا، لفظ مسیح سے ہٹ کے عیسیٰ کے لفظ کے ساتھ، کہ ہمارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی اور آپ بے شک تمہارے پاس پھر آنے والے ہیں۔ تو انہ راجع الیکم میں جو ضمیر ہے انہ، وہ جس طرح پہلے ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو ضمیر بھی انہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی مثل آئے گا، ان کی کوئی مثیل آئے گی یا کوئی دوسرا بندہ آئے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے اور ان کی خود بیان ہی تشریف آوری جو ہے اس کا تذکرہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایسے ہی حدیث شریف کی متعدد کتابوں کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد آپ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں سرکار کے پیغام کو عام کریں گے، تبلیغ فرمائیں گے اور 40 سال تک آپ موجود رہیں گے۔ اس سلسلہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو صحاح میں بار بار جس کا ذکر موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عادل، فرمایا وہ وقت ضرور آئے گا، بلکہ لیوشکن کا مطلب ہے قریب آ گیا ہے۔ اب قریب آنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلی امتوں کے لحاظ سے اب ان کے نزول کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی پہلے لوگ جو جن کے ہوتے ہوئے انہیں اٹھایا گیا ان کے مقابلے میں اب وہ زمانہ اتنا نہیں رہا، فرمایا وہ قریب ہے کہ ان کو اتارا جائے گا، وہ حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، ویدع الجزیۃ، اور جزیے کو اٹھا دیں گے، ویفید المال، اور مال بہا دیں گے، حتی لا یقبلہ احد، یہاں تک اتنا مال ہو جائے گا کہ کوئی مال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حتی یکون السجدۃ خیرا لہ من الدنیا وما فیہا،
یہاں تک کہ بندے کے لیے سجدہ دنیا و معافیہا سے بہتر ہوگا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کر کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں، اور یہ ان کا ہر مقام پر یہی انداز ہے۔ یقول ابو ہریرہ اقرؤ ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو تو پھر یہ آیت بھی ساتھ پڑھ لو۔ کون سی؟ جو ہم نے خطبے میں پڑھی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ ہر اہل کتاب کا بندہ جو ہے وہ ان پر قیامت سے پہلے ایمان لے آئے گا، کیونکہ وہ پھر آئیں گے۔ تو مستقبل کی بات کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے جو فرمایا وہ ہر بندہ ان پر ایمان لے آئے گا۔ کب؟ فرمایا قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے۔ تو قرآن مجید نے واضح فرما دیا کہ ابھی موت نہیں آئی ان پر، موت مؤخر ہے۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام کی موت اور عام لوگوں کی موت میں بھی فرق ہے، لیکن وہ ابھی لمحہ موت ان پر آئی نہیں ہے۔ فرمایا وہ موت سے پہلے پہلے اہل کتاب کا ہر فرد ان پر ایمان لے آئے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا، جن میں ابن مریم کے لفظ کے ساتھ مسیح موعود کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ ذات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ ایسے ہی مسلم شریف کے اندر جو حدیث شریف ہے اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جس وقت تک یہ چند امور نہیں پائے جائیں گے۔ ان کو ذکر کرتے ہوئے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فینزل عیسیٰ ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، فاذا رآہ عدو اللہ ذاب کما یذوب الملح فی الماء، جس وقت آپ کو دجال دیکھے گا، رب کا دشمن آپ کو دیکھے گا تو یوں گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روب کی وجہ سے، اور ان کا جو دبدبہ طاری ہوگا اس کی بنیاد پر۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اوصاف کا تذکرہ بھی کیا، اس کی وضاحت بھی میں اجمال کے ساتھ، چونکہ احادیث وہ بہت زیادہ ہیں، آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لفظ مسیح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بولا جاتا ہے، آپ کو مسیح ابن مریم کہا جاتا ہے، اور لفظ مسیح دجال پہ بھی بولا جاتا ہے، مسیح الدجال۔ تو اس بنیاد پر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ لفظ اپنے معنی کے لحاظ سے دو جدا جدا مفہوم رکھتا ہے، اور جو دجال کو مسیح کہا جاتا ہے تو وہ اور لحاظ سے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے تو یہ اور لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں امام علوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس سے پھر عربی میں آیا ہے، جس کا اصل ماخذ ہے ماشی، عبرانی زبان میں اس ماشی کو عربی میں مسیح کہا گیا ہے، اور ماشی کا معنی ہے مبارک، جسے برکتیں دی گئی ہوں۔ تو اس بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ چونکہ برکتوں والے ہیں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، قرآن مجید میں بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا رب نے مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں میں مبارک ہوں، برکت دیا گیا ہوں۔ اور پھر اس لحاظ سے چونکہ ان کی شان ذکر ہیں قرآن مجید برہان رشید کے اندر، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ وہ کوڑ کے مریض پہ ہاتھ رکھیں تو بیماری دور ہو جائے، اندھے پہ ہاتھ رکھیں تو آنکھیں درست ہو جائیں، اور مردے پہ ہاتھ رکھیں تو وہ زندہ ہو جائے۔ تو چونکہ ان کے چھونے میں بڑی برکت تھی تو مسیح کا مطلب ہے مس کرنے والا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہا جاتا ہے تو معنی یہ بنا کہ جو ہاتھ پھیریں تو بیماریاں دور کر دیں، ہاتھ پھیریں تو آنکھیں عطا کر دیں،
ہاتھ پھیریں تو گئی ہی زندگی اللہ کے فضل سے واپس لے آئیں، اللہ کے اذن سے۔ اور دوسرے مقام پر جو حدیث شریف میں دجال کو مسیح کہا گیا ہے، تو وہاں مسیح بمعنی ممسوح ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ممسوح کا مطلب ہوتا ہے جسے رگڑ دیا گیا ہو، تو چونکہ اس کی ایک آنکھ رگڑ دی گئی ہے اور وہ کانا ہے دجال جو ہے، اس بنیاد پر اس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ رگڑی گئی ہے اور وہ اپنی شکل کے لحاظ سے بھی نحوستوں کی بالکل ایک عبارت ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے چونکہ اس کے لیے بھی مسیح کا لفظ بولا گیا تھا، تو یہ وضاحت ضروری تھی، کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ لفظ ایک جیسا بولا گیا تو مطلب بھی ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ کو جو مسیح علیہ السلام کہا جاتا ہے اس کا مطلب اور ہے، اور جو دجال کو کہا گیا اس کا مطلب اور ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے عظیم پیغمبر اور عظمتوں والے ہیں، اور آپ کو مسیح ماننا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا اظہار ہے، اس واسطے کہ پاک محبوب علیہ السلام سارے جہانوں کی رحمت ہیں۔ جس جہان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کے مردہ زندہ کرتے تھے، وہ جہان بھی ہمارے نبی علیہ السلام ہی کی رحمتوں کا جہان تھا۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مکمل تعارف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کروایا گیا اور قرآنی آیات میں جو آپ کا تذکرہ ہے، میں اس کا ایک خاکہ اور سمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے آپ کی وجاہت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی وجاہت والے ہیں اور آخرت میں بھی وجاہت والے ہیں۔ تو پتہ چلا مسیح موعود جو ہے وہ تو وجاہت والے ہیں، اور کانا بندہ جو ہے وہ مسیح موعود نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی حدیث شریف میں کہا گیا قامتہ معتدلا، ان کا قد مبارک سیدھا ہے، ولونہ ابیض مشرب بالحمرہ، آپ کا رنگ مبارک سفید ہے جس میں سرخی ملی ہوئی ہو، یعنی سفید سرخی مائل رنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ شعر راسہ ممتد الی منکبیہ، آپ کے سر کے بال یعنی زلفیں کندھوں تک پہنچنے والی ہیں، اور ساتھ ہی کہا گیا شعرہ اسود، آپ کے بالوں کا رنگ سیاہ ہے، لگتا ہے جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں، اگرچہ وہاں پر پانی کی تری نہ بھی ہو، یعنی اگر پانی ہو پھر تو سب کے بالوں سے قطرے ٹپکتے ہیں، لیکن ان کے اگر بال بھیگے ہوئے نہ ہوں پھر بھی لگتا ہے کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اور جو اکثر روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ شعرہ جات، کہ آپ کے بال جو ہیں وہ گھنگریالے ہیں، اور بعض میں ہے کہ بال سیدھے ہیں۔ تو اس میں شارحین نے یہ کہا کہ یہ مختلف اوقات کی بات ہے، مختلف حالات مختلف اوقات میں جدا جدا بالوں کی صفتیں تھیں جن کو جدا جدا الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے خصائص یہ ہیں کہ آپ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور آپ نے جو کہا رب کے حکم پر سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 49 احیی الموتى باذن اللہ، کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن کے ساتھ۔ ایسے ہی اکمہ جو مادرزاد اندھا ہو اس کے لحاظ سے فرمایا ابرئ الاکمہ، میں اس کو آنکھیں دے دیتا ہوں۔ اور ایسے ہی جو ابرس ہے جس کے کھال کے چمڑے کے مرض لاحق ہیں، فرمایا ابرئ الاکمہ والابرص، میں وہ جو بیمار آدمی، وہ کوڑ کا جو مریض، اس طرح کا جو انسان ہے اللہ کے اذن سے میں اسے بھی شفا عطا فرمانے والا ہوں۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں آپ کی یہ شان بھی بیان کی گئی کہ آپ مٹی میں پھونک ماریں تو پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ آپ کی یہ شان بھی بیان کی گئی کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے تھے آپ بتا دیتے تھے کہ کھا کے کیا آئے ہو، گھر چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، سورہ آل عمران کے اندر ذکر ہے۔ اس سے یعنی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کتنی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ کی امت میں شامل ہونے کی درخواست کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی شانیں کتنی ہیں
کہ رب ذوالجلال نے انہیں یہ مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے، ایسے ہی وہ درخواست حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف سے بھی ہے، یعنی یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے عہد لیا گیا تھا تمام پیغمبروں سے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان کتنی بڑی ہے شفا دینے کے لحاظ سے اور لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لحاظ سے۔ آپ کی یہ شان بھی بیان کی گئی قرآن مجید میں کہ جب بنی اسرائیل نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو قرآن مجید کہتا ہے مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ان لوگوں نے مکر کیا، اللہ نے جزا دی، اور خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کے اس حملے سے محفوظ فرمایا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھانے کا جو ذکر کیا، فرمایا انی متوفیک و رافعک الیہ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اور پھر دوبارہ قیامت سے پہلے زمین پر آپ کے آنے کا بھی تذکرہ کیا، جس وقت آپ نازل ہوں گے تو میرے نبی علیہ السلام کے علم غیب دیکھو، اس وقت جو صورتحال ہوگی آپ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اس وقت حلیہ مبارک کس طرح ہوگا، یعنی حیت قضائی کیا ہوگی۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چادریں اوڑھے ہوں گے، یعنی ایک تہبند اور ایک اوپر لی ہوگی، اور دونوں زرد رنگ کی چادریں ہوں گی، اور سر مبارک پر لمبی ٹوپی ہوگی، اور آپ نے زرہ پہنی ہوگی۔ اور اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جسم کی حالت ہے، اور اس کے علاوہ اترنے کا انداز کیا ہوگا کہ وادعن یدیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے پروں پر آپ نے ہاتھ رکھے ہوں گے۔ جب آسمان سے آپ کا نزول ہوگا تو دو فرشتوں کے پروں پر آپ نے اپنے ہاتھ رکھے ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا جس سے آپ دجال کو قتل کریں گے، اور کافر جس جگہ بھی موجود ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو پہنچے گی تو وہ اسی جگہ مر جائے گا، اور اس طرح وہ خوشبو کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی اس جگہ تک ان کی خوشبو چلی جائے گی۔ اس انداز میں وہ اترتے ہی کردار ادا کریں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کے فرامین میں یہاں تک بھی ذکر ہے کہ وہ کہاں نازل ہوں گے اور کس انداز میں، کس جگہ، کس شہر کے اندر ان کا نزول ہوگا۔ یہ تمام شعبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کے ہیں، اور اس میں امت کی بہتری ہے کہ آپ نے مستقبل کی ساری راہوں کو روشن کر دیا۔ جو امت کے لیے مسیح ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور جو دجال اور اس کے جو خطرے ہیں ان کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں واضح فرمایا کہ آپ کا نزول شام میں ہوگا، ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اب یہ حدیثیں ساری موجود ہیں، لیکن اس پاگل احمق اور مرتد مرزا قادیانی کو، یعنی یہ اتنے جھوٹ اس نے گھڑے کہ یہ پنجاب کے اندر رہ کے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح موعود کے خبر دی تھی اس کو اپنے اوپر منطبق کر رہا ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کے اترنے کی جو جگہ بیان کی ہے وہ شام کا علاقہ ہے، اور پھر قربان جائیں شام میں پھر سائڈ کو بھی بیان کیا کہ ملک شام کی جو شہر دمشق کی مشرقی جانب ہے اس مشرقی جانب میں فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ اور پھر اس مینار کا بھی نام لیا، فرمایا ینزل عند المنارۃ البیضاء، سفید رنگ کا جو مینار ہے اس مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ اور پھر وقت کیا ہوگا؟ فرمایا عند صلاۃ الفجر، نماز فجر کا وقت ہوگا کہ دمشق میں مینارہ بیضاء پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو جائے گا، اور آپ اس کے بعد اس زمین میں جو ہے وہ نظام عدل اس کو مزید بحال کریں گے۔ جس وقت آپ مسجد میں اتریں گے اس وقت مسجد والوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ اس وقت مسلمانوں کی جماعت موجود ہوگی، اور وہاں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے ہی موجود ہوں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ ادھر سے نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ جماعت کرائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔
जमात तुम ही कराओगे। ये नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी निशानियां पहले बयान की। और इस आप अंदाजा लगाएं कि मुस्तकबिल का किस अंदाज में हमारे नबी अलैहिस्सलाम को इल्म है एक एक चीज का। और ऐसे ही होगा कि हजरत इमाम महदी पेशकश करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि आप जमात कराएं, तो वो कहेंगे नहीं, इमाम तुम्हारा ही होगा, जमात तुम कराओगे। इसके बाद जिस वक़्त इमाम महदी जमात करा देंगे और अगले हालात के लिहाज से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर अपना काम जिस वक़्त शुरू करेंगे, तो आप जिस वक़्त मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो सामने दज्जाल मौजूद होगा और वहां ही दज्जाल के साथ लड़ाई होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद जो दोबारा आएंगे तो 40 साल तक दुनिया के अंदर मौजूद रहेंगे। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप शादी भी करेंगे, और शादी के लिहाज से भी इरशाद फरमाया कि कौम शुएब अलैहिस्सलाम की एक औरत उस वक़्त मौजूद होगी, यानी जिसका तल्लुक ऊपर जाके कौम शुएब अलैहिस्सलाम से है, उस औरत के साथ, उस अजीम खातून के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी होगी और शादी के बाद औलाद भी होगी। और इसके बाद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक़्त आगे वो अपना निज़ाम राइज करेंगे, चूंकि वो अपने खुतबे में बताएंगे कि मैं कोई नया दीन लेके नहीं आया, मैं दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबल्लिग बन के आया हूं, उसी दीन को मैं आगे फैलाने वाला हूं। इस वास्ते मरजाइयों का, कादियानियों का जो कि ये हथकंडा है कि तुम कहते हो कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, कोई नबी नहीं हो सकता, कोई नबी नहीं आ सकता, तो ईसा नबी हैं तो वो आ जाएंगे, तो नबूवत का दरवाजा बंद कैसे हुआ? तो उनके जवाब के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अपना खुतबा काफी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहसीयत नबी नहीं आएंगे कि वो कोई नई शरीयत ले आएं या अपना कलमा पढ़ाएं, वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के खलीफा की सूरत में होंगे और महबूब अलैहिस्सलाम की नबूवत का झंडा लहराते हुए लोगों को आपका कलमा पढ़ने की दावत देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक़्त अपना किरदार अदा करेंगे तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आप सलीब को तोड़ देंगे। ये सलीब का निशान जो लिए फिरते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको तोड़ेंगे और इसकी इबादत की जड़ें काट देंगे और बिल्कुल इसका खात्मा कर देंगे और हर किस्म की नसरानियत और ईसाइयत का जनाजा निकाल देंगे और कोई चीज भी इनमें से बाकी नहीं बचेगी। और आप दज्जाल और दज्जाल के साथी जो यहूद हैं उनके खिलाफ जिहाद करेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे और दज्जाल को फलस्तीन की जमीन में कत्ल किया जाएगा। और इसके साथ नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदियों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, यहां तक कि जिस पत्थर के पीछे छुपेंगे वो ही बोलेगा कि ऐ मुसलमानों, यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ, इसको आके कत्ल कर दो। इस तरह एक कंप्यूटराइज निजाम पत्थरों दरख्तों के अंदर भी है, हर दरख्त बोलेगा, हर पत्थर बोलेगा कि जो जो भी उनके पीछे छुपेंगे वो खुद बोल के बताएंगे कि इस्लाम के दुश्मन यहां छुपे हुए हैं, आओ इनको कत्ल कर दो। इस तरह हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आप जिज़िये का हुक्म खत्म कर देंगे। इस वक्त जिज़िये का हुक्म है। जिज़िये का मतलब क्या है कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा की फौज काफिरों के मुल्क पे गालिब आ जाती है, तो अब जो काफिर अपनी जान बचाना चाहे वो हमारे निजाम को मान जाए, अगरचे उसका दीन अपना है, लेकिन वो हमारे निजाम के सामने मत अकड़े, निजाम माने, जिम्मी बन जाए और जिम्मियों की शर्तें कबूल कर ले, तो अब वो जिजिया देगा, उसकी जान बची रहेगी। अगरचे वो मुसलमान नहीं हुआ लेकिन जान उसकी महफूज हो जाएगी, और अगर वो पूरी तरह जिम्मी बन गया है तो उसका माल भी महफूज है, जान भी महफूज है। यहां तक अगर किसी ने उसको थप्पड़ मारा तो मेरे नबी अलैहि सलाम फरमाते आना हजीजुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसकी तरफ से मैं ये केस लड़ूंगा कि जिम्मी को थप्पड़ क्यों मारा गया। तो इस बुनियाद पर यानी अभी जिज़िये का हुक्म है कि दो बातें नहीं कि या सर धड़ से जुदा या कलमा पढ़ो, नहीं, दरमियान में तीसरी भी है, कलमा पढ़ लो या जिम्मी बन जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहि सलाम आएंगे तो ये दरमियान से जिज़िये वाला हुक्म निकल जाएगा
उस वक्त दो ही बातें होंगी, या फिर कलमा पढ़ो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहां अब जिज़्ये वाला मसला दरमियान में मौजूद नहीं रहेगा, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक इस उम्मत का कानून है। और यह भी अब सरकार खुद बयान कर रहे हैं, तो पता चला ईसा अलैहिस्सलाम को नया कानून नहीं लाएंगे, सरकार के बताए हुए कानून को ही जाहिर करेंगे कि जिज़्ये वाला हुक्म लोगों मेरे आने तक था। अब सरकार फरमा के गए हैं, ये मेरी ड्यूटी लगा के गए हैं कि जब मैंने आना था तो मैंने जिज़्या खत्म करना था, लिहाजा अब जिज़्या खत्म हो चुका है। अब या कलमा पढ़ोगे या फिर जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। इस बुनियाद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी दीन का एक जो है सेक्शन उसको आगे राइज करेंगे और उसके लिहाज से उसकी तबलीग फरमाएंगे। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब जो सूरत हाल होगी, माल बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहां तक कि सदका कबूल करने वाला कोई इंसान नहीं मिलेगा। सदका देने वाले तलाश करते फिरेंगे कई दिनों तक कि कोई मिल जाए जिसे सदका दे, सदका कोई नहीं कबूल करेगा, कि माल की फरावानी हो जाएगी और कोई बंदा भी माल कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फज्जे रोहा की तरफ जाएंगे, हज करेंगे और उमरा करेंगे, और ये सब कुछ करने के बाद युसाफिरु इला रौदते सय्यदिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पे चले जाएंगे। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके अहवाल बयान किए, उसके लिहाज से अब यह है आखिरी काम कि सरकार के रोजा पाक पे चले गए, वहां जाएंगे और वहां जाकर मेरे नबी अलैहिस्सलाम को सलाम कहेंगे और सरकार उनके सलाम का जवाब इरशाद फरमाएंगे। अब जिस वक्त ये सूरत हाल होगी तो अब जमाना कैसा है, हदीस शरीफ के मजमून का खुलासा बयान कर रहा हूं। जमाना ऐसा है कि किसी के दिल में किसी का बुग़्ज़ ही नहीं रहेगा, किसी के दिल में किसी का हसद ही नहीं रहेगा, किसी के दिल में किसी के खिलाफ कोई सोचने का जज्बा ही नहीं रहेगा। सारे सीने बिल्कुल खुले होंगे और इतनी कसरत होगी, इतनी बरकत होगी हर चीज के अंदर कि ये जो फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, इनके साइज भी बड़े हो जाएंगे, हर चीज में फरावानी आ जाएगी। यहां तक कि एक अनार इतना बड़े साइज का होगा कि लोगों की पूरी जमात के लिए काफी हो जाएगा। उस एक अनार के दाने जो हैं वो जमात से खत्म नहीं होंगे। और यहां तक कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक ऊंटनी का दूध पूरी जमात के लिए काफी हो जाएगा, और यहां तक कि एक बकरी का दूध पूरे कबीले के लिए काफी हो जाएगा। अब ये बरकतें ही बरकतें इस कायनात के अंदर होंगी। यहां तक कि इतना फजल, इतना करम ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की रहमत का इस कायनात पर जो ज़हूर हो रहा है, और फिर आगे हशर बपा हो जाएगा। उस आखिरी लम्हे के अंदर जाके सूरत हाल क्या होगी, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत ये वाज़ेह करती है कि जितनी जहरीली चीजें हैं, वो बिच्छू है, सांप है, जो कुछ भी है, सबका जहर खत्म हो जाएगा। अगर वो किसी को डसते भी हैं तो कोई जहर किसी में मुंतकिल नहीं होगा। यहां तक कि अगर कोई छोटा सा बच्चा भी शेर के मुंह में हाथ दे देगा तो शेर उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी इतना चीरना फाड़ने वाला जानवर जो है उसकी भी ऐसी सूरत हाल होगी। और यहां तक कि भेड़िया बकरी के साथ दोस्ती कायम करके गुजारा करेगा। यानी इस तरह की सूरत हाल जो है वो बन जाएगी, और सारी जमीन यूं अदल से भर जाएगी जैसे बर्तन पानी से भर जाता है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शरीयत का पैगाम देने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं जलवागर होंगे, और फिर मदीना शरीफ में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाएगा, और आपको कब्रे पुरनूर में रोज़ा मुबारक में गुंबद खजरा के नीचे जो जगह बची हुई है चौथे नंबर पर, उस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां महवे आराम होंगे, जलवागर होंगे, और पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पाक के साथ जो हजरत सिद्दीक अकबर की कब्र शरीफ है, और उनके साथ जो हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र शरीफ है, पीछे चौथे नंबर पर जगह खाली है जहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर होंगे।
یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے فیصلے کر کے دنیا سے تشریف لے گئے اور بتا کے گئے. یہ نہیں کہ اس وقت کسی کو اجتہاد کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، اب ان کو دفن کہاں پہ کریں. یہ ساری باتیں میرے نبی علیہ السلام نے پہلے خود بیان فرمائی ہیں اور ان کا تذکرہ محبوب علیہ السلام کی حدیثوں میں موجود ہے. یہاں تک کہ امام بخاری کی تاریخ میں یہ ذکر ہے، جو التاریخ الکبیر امام بخاری کی کتاب ہے اس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام سے یہ مروی ہے کہ یدفن عیسی ابن مریم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبیہ فیکون قبرہ رابعہ. امام بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند سے یہ ذکر کیا تاریخ کبیر کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر آپ ان کو دفن کیا جائے گا اور ان کی قبر چوتھی قبر ہوگی. یہاں تک کہ اس مقام پر یہ بھی ذکر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا انی اعیش بعدک، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آپ کے بعد بھی ظاہری حیات میں زندہ رہوں گی. آپ دنیا سے تشریف لے جاؤ گے، یعنی جو آخری وقت تھا محسوس کر لیا تو کہا میں ابھی بعد میں بھی رہوں گی، تو پھر مجھے اذن دے دو ان ادفن الی جنبک، کہ میری قبر آپ کے پہلو میں بنائی جائے، کہ جب میرا وصال ہو تو مجھے آپ کے ساتھ آپ کے پہلو میں مجھے دفن کر دیا جائے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا وَأَنَّ لِي بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَا فِيهِ إِلَّا مَوْضِعُ قَبْرِي وَقَبْرِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم. کہ عائشہ تمہاری جگہ کہاں ہے؟ یہاں تو 3 ہی قبریں بن سکتی ہیں، میرے بعد ایک ابوبکر صدیق کی ہوگی، دوسری عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی ہوگی اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر شریف کے علاوہ جو 3 قبریں بننی تھی، یہ بھی آپ کا علم غیب ہے کہ ان کا وصال یہاں ہوگا اور ان تینوں حضرات کی تدفین بھی یہاں ہوگی. تو پاک محبوب علیہ السلام نے اس انداز میں اس کو ذکر کیا. دوسرے مقام پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو ابن جوزی نے کتاب الوفا کے اندر ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ینزل عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا زمین کی طرف، فیتزوج، تو آپ شادی کریں گے، وَيُولَدُ لَهُ، آپ کی اولاد بھی ہوگی. اور اس روایت میں یہ ہے یمکث 45 سنۃ، 45 سال تک آپ موجود رہیں گے. ثم یموت، پھر آپ کا وصال ہوگا. وَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي، اور آپ کو میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے گا. فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ. قیامت کے دن جب دنیا قبروں سے نکلے گی اس وقت میں اور عیسیٰ اکٹھے قبر سے نکلیں گے. ایک طرف حضرت صدیق اکبر ہوں گے، دوسری طرف حضرت فاروق اعظم ہوں گے، بیچ میں ہم دونوں ہوں گے. اس طرح ہم قبر سے باہر آئیں گے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے جو کچھ بتایا ہے، اب چونکہ وقت مختصر تھا میں نے یہ کئی گھنٹوں کی سمری جو تھی وہ بالکل اختصار سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب ان ساری علامتوں کو دیکھو اور اس کانے دجال کو دیکھو جس کو مرزا قادیانی کہا جاتا ہے کہ جو موضوع موعود بننے کے چکر میں تھا اور مسیح موعود کے الہام جعلی سنا رہا تھا، جبکہ جو کچھ سرکار نے علامتیں بتائی ہیں، جو کچھ میرے نبی علیہ السلام نے فضائل بیان کیے ہیں مسیح موعود کے، اور پھر نام لے کر اور پھر تدفین کی جگہ کے لحاظ سے، اترنے کی جگہ کے لحاظ سے، اور یہ ساری جتنی بھی علامات ہیں وہ سارا بیان جو میرے نبی علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث کا خلاصہ ہے وہ رد کرتا ہے اس بات کو. تو یہ ملعون موذی انسان گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنے بارے میں جو فلسفہ گھڑا اور خود کو جو مسیح موعود کہا تو یہ بالکل جھوٹ ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تشریحات کے بھی خلاف ہے اور پوری امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے. باقی چونکہ ہر بندہ وہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ تلاش کرتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے
جھوٹے سے جھوٹا بھی جو ہے وہ دلیل کوئی نہ کوئی اپنی گھڑ لیتا ہے. تو اس سلسلہ میں قادیانی مختلف آیات کا مفہوم بدل کے اپنے آپ کو امت کے دائرے میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور یعنی دیکھو ان کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اور بالکل واضح طور پر ایک جھوٹی نبوت اور اس کی بنیاد پہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن ان کی سوچ بھی یہ تھی کہ امت کے اندر کوئی دیکھے کسی مسئلے میں کئی اقوال ہو تو وہاں سے ہم بھی اپنے آپ کو داخل کر لیں. جس طرح آج کا ایک طبقہ ایک بالکل فروئی مسئلہ ہے رفع یدین والا، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بتائیں کہ ہمارا بھی بڑا پرانا سلسلہ ہے، جبکہ وہ کفر اسلام والی بات نہیں ہے. رفع یدین والا مسئلہ جو ہے وہ ایک فروئی بات ہے، اور اس کے ذریعے سے کچھ لوگ حق اور باطل کے لحاظ سے معیار بنانا چاہتے ہیں. یہ قادیانی سوچ کا نتیجہ ہے کہ قادیانی عجب جو جھوٹی نبوت کا کلمہ پڑھ چکے، انہوں نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال اور فوت اس بحث کو چھیڑا، اور یہ ایک جو فروئی مسئلہ تھا اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو امت کے دھارے میں شامل کرنا چاہا. لیکن اللہ کا فضل ہے، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے اس سلسلہ میں حق ادا کیا ہے، اور انہوں نے پوری طرح اس بات کو واضح کیا. اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی اس کے اعتراضات تھے، ان اعتراضات کے شافی جواب دیے، ہر لحاظ سے اس کا مقابلہ کیا. ان میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی گولڈا شریف والے، ان کی یہ سیف چشتیائی جو ہے، اس کے اندر آپ نے اس کی خوب خبر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہدیۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لکھ کر اپنے موقف کو واضح کیا، اور اس کے ساتھ ہی شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح یہ بھی لکھی. اور بھی ہمارے متعدد اکابر نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی جن کی تعداد بہت زیادہ ہے. قربان جائیں مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بالکل منفرد اور روح والا ہے، جس میں آپ نے مستقل کتابیں لکھی اور کئی جلدیں فتاوی رضویہ کی اس بات کی گواہی دیتی ہیں، جس میں آپ نے اس مسئلہ کو اجاگر کیا. اب وقت کی نزاکت کے لحاظ سے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے مزید رکھنا چاہتا ہوں. رب ذوالجلال کا قرآن مجید برہان رشید میں فرمان ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 55 ہے. خالق کائنات فرماتا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. جب رب نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الی، تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا. تو اس سے قادیانی اس کوشش میں ہے کہ یہاں پر وفات کا ذکر ہے، اور اس واسطے وہ تو سولی پہ چڑھائے گئے، وہ فوت ہو گئے، موت آ گئی، اور اس طرح اس کے بعد وہ تو معاذ اللہ دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی، اور پھر ان کے آنے کی تو کوئی پیچھے نوبت نہیں بچی. تو جو مسیح موعود ہے معاذ اللہ وہ دجال قادیانی ہے. اس سلسلہ میں یاد رکھنا لفظ فوت اور موت ان دونوں میں بڑا فرق ہے. فوت کا لفظ جو ہے وہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پورا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. پورا کرنا، پوری عمر تک لے جانا، کسی چیز کو اس کے حتمی سٹیج تک پہنچانا. تو اس آیت کریمہ میں جو رب ذوالجلال نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا. اب پوری عمر تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو دنیا میں آئیں گے 40 سال گزریں گے، اس کے بعد جو وصال ہوگا میں تمہیں وہاں تک لے جانے والا ہوں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ چیز بیان کی ہے. لیکن
قادیانی اب دیکھو اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا تھا کہ ایک نئی جھوٹی نبوت کا اعلان، تو قرآن سے وہ بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کیے پھرتے ہیں اور اپنے جھوٹ کو سہارا دینا چاہتے ہیں. لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو اس کی کسی لحاظ سے بھی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کا سہارا لے کر ممید کے ترجمے سے اپنی بات بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کا دندان شکن جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو وہ حضرت عبداللہ بن عباس تو فلما توفیتانی کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں رفعتانی، اے اللہ جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا، تو وفات کا معنی اٹھانے سے کیا جا رہا ہے، اور وہ جو پوری عمر تک پہنچانے کے لحاظ سے ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو نبوت کا دروازہ بند ہوا، اس کے بعد امت کا اجماع ہے کہ کسی معنی میں کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی کی کوئی گنجائش باقی ہے. جتنے ہی کوئی ہاتھ پاؤں مارتا پھرے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ساری باتیں تارے عنکبوت اور اس سے بھی زیادہ کمزوری پر مشتمل ہیں. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک نئے انداز سے بحث کی اور ایسا جواب دیا کہ جس لحاظ سے وہ ہمیشہ کے لیے ایک دندان شکن جواب ہے. فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کے اندر تفصیل کے ساتھ ان رسائل کا ذکر ہے جو آپ نے قادیانی کے رد میں لکھے، اور ابھی تک دیوبند کے لوگ خاموش تھے جب امام احمد رضا کا قلم نعرے لگا رہا تھا. اس وقت دوسرے لوگ کئی فتنے کا حصہ بن چکے تھے. جب حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم ختم نبوت پر پہرا دے رہا تھا، اس موقع پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے الجزار الدیانی علی المرتد القادیانی، جس کا معنی ہے قادیانی مرتد پر خدائی خنجر، یہ کتاب آپ نے لکھی دیگر کتابوں کے علاوہ، اور اس میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو مسئلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا اور حیات عیسیٰ علیہ السلام جو آج ہمارا موضوع ہے، اس پر پوری کتاب لکھی اور تفصیل سے دلائل دیے. آپ نے بحث کو بالکل ایک اچھوتے انداز میں بیان کیا. آپ نے اس بحث کے آغاز میں یہ لکھ دیا، فرمایا قادیانی صدہا وجہ سے منکر ضروریات دین تھا، اس کے پس ماندے حیات و وفات سیدنا عیسیٰ رسول اللہ علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ اللہ و تسلیمات، یہ بحث چھیڑتے ہیں حیات و وفات کی، جو کہ ایک فرعی مسئلہ ہے. خود مسلمان اس میں ایک نوع کا اختلافی، مسلمانوں میں ایک نوع کا اختلافی مسئلہ ہے جس کا اقرار یا انکار کفر تو انکرار دلال بھی نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا شروع سے صحابہ سے لے کر آج تک اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آسمان سے اتریں گے، اور ان کی آمد پر آپ آج تک اہل حق کا اجتماع ہے اور اجماع ہے. اس کو بحث کو سمیٹتے ہوئے آپ نے کہا چلو فرض کر لیں ایک مرتبہ کچھ وقت کے لیے کہ جو قادیانی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ گئی تھی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. میرے امام نے کہا اگر ان کا یہ قول مان بھی لیا جائے تو پھر بھی ان کی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی وہ جو سارا زور لگا کے ایڑی چوٹی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری سیٹ نکل آئے، تو مجدد الف ثانی کے تشریحات کے بعد اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات آپ نے فرمایا اگر بطور فرض یہ مان بھی لیا جائے کہ ان پر ایک لمحہ کی موت آ گئی تھی جیسے انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، تو پھر بھی فرمایا مرزا قادیانی کی نبوت کا کوئی چانس نہیں ہے.
اور پھر بھی ان کی یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اس سلسلہ میں مجدد دین ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دلائل قاہرہ کے ساتھ تقریباً 7-8 جہتوں سے اس بحث کو آگے چلایا۔ آپ نے فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مسند ابی یعلا میں حدیث شریف موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، لہذا ایک لمحے کی موت کے بعد زندگی آ جانا یہ نبیوں کے لیے تو کوئی محال ہی نہیں ہے، کوئی بعید ہی نہیں ہے، بلکہ سارے نبی ان میں زندگی پھر آ جاتی ہے۔ تو پھر اگر قادیانی ثابت کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اور اس میں جھگڑا کر رہے ہیں، بطور فرض مان بھی لیا جائے کہ ایک لمحے کی موت آئی تھی، وہاں تو حیات پھر آ چکی ہے، لہذا اس موت سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کو روکا نہیں جا سکتا، نزول پھر بھی انہی کا ہی ہوا ہے۔ اگر موت فرض بھی کر لی جائے، تسلیم بھی کر لی جائے، پھر بھی نزول جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس واسطے کہ نبی موت سے مرتے نہیں ہیں، وعدہ الہی پورا ہوتا ہے، رب ذوالجلال پھر روح ان کے بدن میں لوٹا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر کسی کا آ جانا، مر جانے کے بعد پھر کسی کا زندہ ہو جانا، یہ رب ذوالجلال کی قدرت میں ہے اور ایسا ہوا ہے، اور اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ تو جب ایک وقت روح نکلی، انسان چلا گیا، پھر نبیوں کے علاوہ بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ روح واپس آ گئی اور زندگی مل گئی، تو پھر کیا بعید ہوگا اگر فرض کر لیا جائے، فرض کر بھی لیا جائے ان کی بات کو، تو پھر بھی نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی ہے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال کی قدرت میں ہے کہ وہ پھر ان کو حیات دینے والا ہے، اور اس حیات کے ساتھ وہ پھر دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ نے آیات پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، رب ذوالجلال کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، رب ذوالجلال نے ان کو 1 صدی تک ان پر موت طاری کی، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر رب نے ان کو زندہ کر دیا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کی 1 صدی کی جو موت کی کیفیت ہے، اس کے بعد بھی حیات آ گئی، تو رب کا نظام جو ہے اس پہ تو کوئی فرق نہیں آیا، قرآن و سنت کی تعلیمات پر تو کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے بعد اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے جو 4 پرندوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے ان کو پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کی بوٹیاں کر دو، بوٹیوں کو ملا دو، اور پھر کیا کرو ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑی پر کچھ بوٹیاں رکھ دو، اور ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر بلاؤ تو سارے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو کہا مرنے کے بعد زندگی رب کے لیے بعید کیا ہے؟ اب یہاں پر پرندے ہیں، انہیں کاٹ دیا گیا، بوٹیاں ملا دی گئی ہیں، جدا جدا رکھ دی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے خلیل ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر بلاؤ ان کو تو دوڑتے دوڑتے آ جائیں گے۔ اس واسطے امام نے کہا کہ یہ اتنا سینہ زوری کر رہے ہیں کہ ہم نے موت ہی ثابت کرنی ہے، موت ہی ثابت کرنی ہے۔ فرمایا مذہب برحق یہ ہے کہ موت ثابت نہیں ہے، موت بعد میں آئے گی، اور موت کے ثبوت کی دلیل کمزور ہے، اس میں کسی طرح کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو بطور دلیل پیش کیا جا سکے، لیکن بطور فرض کا اگر موت کی بات تمہاری مان بھی لی جائے تو پھر بھی نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی ہے، پھر بھی کانے دجال کے مسیح موعود ہونے کی کوئی سیٹ نہیں ہے۔ آپ نے واضح طور پر ان الفاظ کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی اور آیت کریمہ کو پیش کر دیا، اور اس آیت کریمہ کے اندر اس چیز کو ذکر کیا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایسے شواہد موجود ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے بھی روح واپس آ سکتی ہے، اور ظاہری حیات میں بھی انسان واپس آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ
آپ نے کہا یہ قادیانیوں کی سوچ مشرکوں کی سوچ سے ماخوذ ہے کہ دافع البلا قادیانی کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 24 پر بلکہ 34 پر اس نے لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے خدا ایسے شخص کو پھر دنیا میں نہیں لا سکتا کہ جس کے پہلے فتنے نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا ہے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ فتنہ باز کہتا ہے اور کہتا ہے اس نے دنیا کو تباہ کر دیا ان کے فتنے نے. اور پھر اللہ کے لحاظ سے کیا ہے؟ کہتا خدا ایسے شخص کو پھر دنیا میں نہیں لا سکتا کہ اللہ کے بس میں نہیں، اللہ کی طاقت ہی نہیں کہ ان کو پھر دنیا میں لائے. وہ ایسے شخص کو دنیا میں نہیں لا سکتا. یہ بات ہے مشرکوں کی اس قول سے ماخوذ جو قرآن مجید میں ہے، افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم کوئی باس بادل موت نہیں ہے، اللہ ہمیں نہیں بنائے گا. کیسے بنا سکتا ہے؟ ہڈیاں پرانی ہو جائیں گی، جسم کھا جائے گی کیڑے، اور انسان کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو رب پھر پیدا کیسے کرے گا؟ تو اللہ فرماتا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم بنا کے پہلی مرتبہ تھک گئے ہیں؟ تمہاری باتوں سے تو یہ لازم آتا مشرک کو کہ میں پہلے جو پیدا کر کے تھک چکا ہوں. فرمایا نہیں مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. تو جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ رب دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، ایسے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رب دوبارہ اس شخص کو دنیا میں نہیں لا سکتا. تو میرے امام نے کہا رب کی قدرتیں بڑی عظیم ہیں، وہ اپنے عیسیٰ کو پھر دوبارہ دنیا میں جلوہ گر فرما دے گا. ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید کے اندر تیسرے مقام پر جو دنیا قیامت سے پہلے روح کے واپس آ جانے کا اور ظاہری دنیا میں بندے کے زندہ ہو جانے کی مثال ہے، اعلی حضرت نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قرآن مجید کہتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر میں تھے، ان کو رب نے کہا موتو، مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر رب نے ان ہزاروں کو زندہ فرما دیا. پہلے موتو کہا تو مار دیا، ثم احیاهم پھر ان کو زندہ کر دیا. تو اب احیاهم کا مطلب کیا؟ قیامت سے پہلے ہی زندہ ہو گئے، قیامت سے پہلے ہی ان کو زندگی دے دی گئی. احیاهم بلکہ جب قرآن نازل ہوا اس سے پہلے کی بات کی جا رہی تھی کہ رب نے ان کو زندہ کر دیا. تو اس واسطے اگر موت فرض بھی کر لی جائے تو پھر بھی نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. اس واسطے جو رب موت دینے والا ہے وہی حیات بھی دینے والا ہے، اور اس کی بنیاد پر ان کا نزول جو ہے وہ ہونے والا ہے. یہ موضوع اور اس کے متعلقات کا ایک میں نے آپ کے سامنے سکیچ پیش کیا، اور دلیل کے لحاظ سے یہ اتنا موضوع کافی ہے. اس کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے، اور یاد رکھنا کہ قادیانیت کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی کوئی دوستی، کوئی محبت کا تعلق بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. ان کی شادیوں کی تقریب میں جانا، ان کی معاذ اللہ مرنے پر تعزیت کا لفظ بول کے ان کے پاس چلے جانا، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے مکمل طور پر اجتناب ضروری ہے. وہ سب سے بڑے باغی ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ پہنچانے والے ہیں. سرکار کے اسم شریف کو اس بندے پر استعمال کر کے کہ جو ایک کائنات کا اتنا ٹھکرایا ہوا ہے، کتنی بڑی توہینیں کرتے ہیں. اس بنیاد پر ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ صرف یہ موضوع سننا ہی کافی نہیں، عملاً قادیانیت سے بچاؤ اور قادیانیت کا ناطقہ بند کرنا اور قادیانیت کی لگامیں کھینچنا اور قادیانیوں کا مکمل طور پر محاسبہ اور مواخذہ کرنا اور قادیانیت کا قلعہ کما کرنا، یہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فریضہ ہے. یاد رکھنا ہمارے ملک میں کلیدی اسامیوں پر قادیانی چمٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اہم عہدوں پر
قادیانی پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے